بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی سکرین پر سلیم امان ہوں۔ ناظرین، 3 موضوعات پر ہم مختصراً بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، تجویز دی جا رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر سے، اور ایران کی ایٹمی صلاحیت یا ایٹم بم بنانے سے متعلق جو خبریں ہیں ان سے متعلق بھی ہم بات کریں گے۔ اگر ایران ہی کی بات سے ہم شروع کر لیں، ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس معاملے پہ اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ ایران نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ آج میں سن رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ رہے تھے کہ ایران محض ہفتوں میں اس نے صلاحیت حاصل کر لی ہے، کہ محض چند ہفتوں میں اگر وہ چاہے تو ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے۔ تو میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی ایجنسیز نے اس کو ڈینائی کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے جا رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ غلط ہیں۔ انہوں نے پھر ڈونلڈ ٹرمپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو صحافی نے باقاعدہ طور پر ان کی خفیہ ایجنسیز کے جو ذمہ داران تھے ان کا نام لے کے بتایا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہیں۔ دوسرا، اگر ہم بات کریں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کے آرمی چیف، انہوں نے ملاقات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکہ میں جا کے۔ اس پر اگر ہم بات کریں تو اچھا ہے، بہت زبردست ہے۔ ملاقات کے بعد، بلکہ ملاقات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں، آئی لو یو پاکستان، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے میری لاج رکھی، میری بات کو مان لیا اور جنگ بندی کر دی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی۔ اور فیلڈ مارشل کا بھی انہوں نے کہا کہ میں نے فیلڈ مارشل کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا کہ انہوں نے جنگ کو روکنے میں، سیز فائر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان علاقائی کشیدگی میں کمی کا فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے گفتگو، یہ بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد۔ اچھا، دوسرا اگر ہم ساتھ میں اسی سینس میں ذکر کر دیں تو ایران اسرائیل بحران، آج خبر ہے اخبار میں کہ امریکی وزیر خارجہ کا شہباز شریف کو فون، پاکستان کے ایران سے قریبی تعلقات کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ایسا کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، جنگ کو بند ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جارح کو، جنگ شروع کرنے والے کو، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ ایسا نہیں ہوتا، تو بہرحال انسانی جانوں کے ضیاع کو بچانے کے لیے دنیا کو، پوری دنیا کو، پچھلے لاگ میں نے یہ کہا تھا، بلکہ میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو بھی کردار ادا کر سکتا ہے جنگ کو بند کر کے معاملات کو ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اور اگر پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے، جیسے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ گئے ہیں، ان کی کوششیں ہیں، امریکی وزیر خارجہ کا شہباز شریف کو پاکستان کے وزیر اعظم کو فون آیا، ملاقات ہوئی ہے، رابطہ ہوا ہے، تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے کہ جنگ کو بات کے ذریعے سے روک دیا جائے اور معاملات کو حل کیا جائے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن کے لیے، نوبل امن پرائز کے لیے، ایوارڈ کے لیے نامزد کیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ڈونلڈ ٹرمپ سے امریکی صدر سے صحافیوں نے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو سربیا کے لیے، کوسوو کے لیے، 3-4 ملکوں کے اور انہوں نے نام لیے کہ وہاں پہ جنگی ہو، اور بالخصوص جس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہونے جا رہی تھی وہ میں نے رکوائی ہے، مجھے تو اس کا بھی امن ایوارڈ ملنا چاہیے۔ بالکل جی، اب کوئی کچھ بھی کہے، جیسے بھارت کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے آیا کہ ہم نے تو بالکل بھی ریکویسٹ نہیں کی تھی، لیکن بہرحال واقفان حال خفیہ ایجنسیاں اور وہ بتا رہی ہیں کہ بھارت نے ہی جنگ رکوانے کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ کچھ بھی ہو، امن ہو گیا، جنگ رک گئی، سیز فائر ہوا، اب اس کے بعد کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو جس نے امن کی کوشش کی، جس نے جنگ رکوانے کی کوشش کی، اس کو ستائش ملنی چاہیے، اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے۔ وہ نوبل امن ایوارڈ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ذکر کرنا بہت لازم ہے کہ فلسطین سال سے جہاں پہ بچے ذبح ہو رہے ہیں، جہاں پہ بچے مارے جا رہے ہیں، جہاں پہ انسان کا خون کیا جا رہا ہے، اور پھر اب غزہ کے حالات کہ غزہ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر بھی امن قائم کیا جائے، وہاں پر بھی امن قائم کیا جائے۔ پھر اس کے لیے بھی ہم ستائش دیں گے،
اس کے لیے بھی ہم ایوارڈ دیں گے۔ کشمیر کا معاملہ وہ ہے کہ جہاں پر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے، وہاں بھی امن قائم کیا جائے، اس کے لیے بھی ہم ایوارڈ دینے کو تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔